نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں، اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ تاہم آج جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے ہمارے ملک کو، اور اللہ پاک ہمارے ملک کو ترقی دے، لیکن حالات عزیزان محترم اس وقت اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خطرات جو ہیں وہ سر پر منڈلا رہے ہیں۔ جی ہاں، موجودہ حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے سامنے صرف 2 ہی راستے تھے موجودہ حکومت کے سامنے۔ پہلا راستہ تو اس کے پاس تھا آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا، اور دوسرا راستہ اس کے پاس تھا چائنا کی طرف سے مالی امداد۔ تیسرا راستہ تھا اس کے پاس اسلامی ملکوں میں سے کسی ملک سے کوئی مالی امداد مل جائے، یعنی کہ سعودی عرب ہے یا متحدہ عرب امارات ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ پر یہ بات واضح کر دوں کہ اسلامی ممالک نے تو اس حکومت کو صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ لوگ پہلے بھی ان کے سر پر سوار رہے ہیں۔ مشرف کے دور میں ان لوگوں نے تھوڑا کھایا سعودی عرب کو۔ موجودہ حکومت کے جو سربراہان ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، وہاں دھرنا دے کر پڑے رہے ہیں ان کی ملک میں، اور اربوں خربوں ڈالروں سے ان لوگوں نے کھایا ہے۔ تو اب بار بار تو وہ لوگ ان کا ساتھ نہیں نہ دے سکتے۔ اب وہ لوگ بیچارے کہاں تک ان کا ساتھ دیں، ان کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا بھی ہم آپ کی مدد بار بار نہیں کر سکتے، روزانہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملی۔ باقی صرف 2 راستے رہ گئے تھے، آئی ایم ایف کا راستہ اور چائنا کا راستہ۔ اب چائنا والوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ 2 ارب ڈالر 2.3 ارب ڈالر کی مدد ہم کریں گے پاکستان کی، لیکن ابھی تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جی ہاں، ابھی تک ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مالی امداد پاکستان کو نہیں ملی۔ باقی رہ گئی آئی ایم ایف۔ تو آئی ایم ایف کی مالی امداد ابھی تک بحال نہیں ہو سکی۔ ابھی تک بڑے سر توڑ کوشش کی ہیں، بجٹ بھی انہوں نے ان کی مرضی کے مطابق بنایا ہے، جس طرح آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے اس کے مطابق بجٹ بھی انہوں نے بنایا، لیکن بجٹ میں کچھ انہوں نے غلطیاں کر ڈالی ہیں، یعنی کچھ انہوں نے مطلب جو ہے ایسے کام کر دیے ہیں جو آئی ایم ایف والوں نے کہا تھا کہ نہ کریں، لیکن انہوں نے وہ کر دیے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے، عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے۔ ووٹ تو ان کو ملنے ہیں یا نہیں ملنے وہ تو خدا کو پتہ ہے، یا عوام جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے ان کا حال، اب دوبارہ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ لیکن جو ہے آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف نے اس کے ساتھ مطمئن ہونے سے صاف انکار کر دیا، اور آئی ایم ایف نے پاکستان کی مالی امداد کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور کسی قسم کی کوئی جو آئی ایم ایف کی مطلب امداد ہے وہ بحال نہیں ہو رہی۔ اگر آئی ایم ایف کی امداد بحال نہیں ہو رہی تو پھر پاکستان کے پاس کیا ہے؟ 9 ارب ڈالر سے بھی کم ذخائر رہ گئے۔ جی ہاں، زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 9 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں، اور پاکستان نے امریکہ سے امداد طلب کر لی ہے تو یہ امریکہ کے حواریوں کی حکومت، امریکہ کے بوٹ پالش کرنے والوں کی حکومت ہے، امریکہ کے نوکروں کی حکومت ہے، امریکہ کی چاکری کرنے والوں کی حکومت ہے۔ حکومت انہیں کی ہے، لیکن امریکہ ہی ان کی ڈھارس نہیں بندھا رہا، ان کی مدد نہیں کر رہا، حالانکہ آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ شیئر امریکہ کا ہے۔ جی ہاں، سب سے زیادہ شیئر آئی ایم ایف میں یعنی حصہ امریکہ کا ہے، اور آئی ایم ایف ان کو انکار کر۔ اگر آئی ایم ایف کی امداد نہیں ملتی تو یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرات سے 2-4 ہے۔ جی ہاں، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ جی ہاں،
اب زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے کم ہیں اور صنعتوں کی ترقی کی شرح بھی 13.3% کم ہو گئی ہے۔ اگر صنعتیں کسی ملک کی ترقی پذیر نہیں ہیں تو وہ ملک کیا کام کرے گا؟ اس ملک کی بنائی ہوئی چیزیں بیرون ملک نہیں جاتی، بیرون ملک نہیں بکتی، اس کی ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، اس کا برآمدات کم ہوتی ہیں، تو زر مبادلہ اس کے پاس کم ہو جائے گا۔ تو اب صنعتوں کی ترقی کی شرح 13.3% کم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے صنعتوں کو اپنے ملازمین نکالنے پڑیں گے۔ جب ملازمین وہ نکالیں گے تو بے روزگاری اور زیادہ پھیلے گی۔ تو گویا کہ اس وقت پاکستان جو ہے انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے۔ پہلے حکومت چل رہی تھی ایک، اس کو نکالا گیا، اس کو نکالنے کے یہ نتائج ہیں۔ اب یہ نتائج پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے، موجودہ حکومت کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب ان کو چاہیے کہ ان کے جو اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں وہ لا کر پاکستان میں ان کو استعمال کریں۔ جی پاکستان کا خزانہ تو خالی نہ کریں۔ ہم ان سے گزارش کریں گے ہمارا خزانہ تو جو عوام نے کو 9 ارب ڈالر جمع کر رکھے ہیں وہ تو نہ کھاؤ، اس کو تو معاف کر دو۔ تمہارے پاس اربوں ڈالر پڑے ہیں برطانیہ میں، ان کو خرچ کرو پاکستانیوں پر۔ کسی وجہ سے حکومت اگر تمہارے ہاتھ آ ہی گئی ہے تو خدا کے لیے اپنی جیب سے بھی کچھ 4 پیسے خرچ کر لو، پاکستان کو کنگال نہ کرو۔ ہاں جی پاکستان اگر IMF نے کوئی مدد نہ کی تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں اور امریکہ ایسا کرنے میں بھرپور کوشش کر رہا ہے ایسا کرنے کی۔ جی ہاں IMF میں سب سے بڑا شیئر امریکہ کا ہے اور IMF ان کو گرانٹ نہیں دے رہا، وہ اپنی امداد کو بحال نہیں کر رہا۔ جی تم نے بجٹ میں تو بہت سارے جو ہے وہ ایسے کام نہیں کیے جو ہم نے کہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فضل کرے ہمارے ملک پر، اور اللہ عز و جل ہی ہمارا نگہبان ہے، ہمارے ملک کا نگہبان ہے، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ حکومت کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اور حکومت کے پاس تو کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ نااہلوں کی حکومت ہے۔ پچھلی حکومت بھی نااہل لوگوں کی تھی، یہ ان سے بڑے نااہل ہیں۔ یہ لٹیرے بھی ہیں اور نااہل بھی ہیں۔ جی ہاں ان میں دونوں یہ کمزور پہلو، اس کے اندر ایک کمزور پہلو تھا کہ وہ نااہل تھا، ان کے اندر دونوں پہلو ہیں، یہ نااہل بھی ہیں اور لٹیرے بھی ہیں، ان کے اندر دونوں کمزوری ہیں۔ تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔